اهدنا الصراط المستقیم تبھی کر دیا گیا، مشابہ کر دیا گیا، کوئی شک مشابہ کر دیا گیا، یا کسی نہیں سمجھے یہ معاملہ ہی مشتبہ نہیں سمجھے، قتل بھی نہیں کر سکے، سولی بھی نہیں دے سکے، بلکہ معاملہ ہی حیران ہو گیا، مشتبہ کر دیا گیا، بجائے معاملہ کھولنے کے معاملہ اتباع کے قتل ہوا بھی ہے کہ کہاں گئے چکل آئے۔ دیکھو نا یہ تو بڑی مدت کی بات ہے، دل کا قتل شنگو لیا قتل ہی ایک دن تو یہاں مارا ہے نا لوگوں نے، بات کھلی ہے، کوئی پتہ لگا کیا قتل کرے دے نہیں سمجھے، آنکھوں کے سامنے قتل ہوا، بابا دن دہاڑے قتل ہوا ہے، لیکن کوئی معاملہ بھی تک پتا، سامنے ہزار مخلوق کے سامنے مارا گیا ہے، لیکن کوئی پتا، خدا کہتا ظالمو، لوگ کہتے ہیں فلانے لیکن شبیہ وما قتلوہ یقینا وما سلبوہ ولیکن معاملہ مشتبہ سارے اجتماع ہے۔ یہودی کو ہوش ہوا ہے کہ گیا کہاں مر گیا ہوگا، بھائی دیکھا نہیں، چاول مر گیا ہوگا، چاول کہتے ہیں دلچسپ نہ ہو، ولیکن نہیں سمجھے میری بات کو، ایک معنی جب تو ہے نہیں وہ مر گیا ہوگا بابا، ولیکن شبیہ لهم ان الذین اختلفوا فیہ، یہ یہودی جو اس بات میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، وہ خود اس معاملے میں ان کو بھی شک ہے، ما لهم فیہ من علم، ان کو کوئی اس بات کے ساتھ علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر میرے ظن کے تابع ہے، ظن سے مراد وہ تمہاری متیوں کا گپ نہیں ہے، پھر تم کہتے ہو تم مت کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو، بتاؤ ایسا جھوٹ بھی کوئی اور کتاب میں دیکھو گے، ایسا بھی کوئی جھوٹ دیکھو گے، اب تصور انکان اعتقاد سے کام کرنے تصدیق اللہ تصور ثابت ہو، میرے پتروں ہے نا، پھر آگے کہتے کیا ہے کہ شک وینت ہو گئے تصور، جانب راجح ظن کیا ہے تصدیق، ٹھیک ہے نا، چلو پھر شک مشکک سے اظہار ہو سکتا ہے کہ ہو جائے تکلیف، چلو آگے، اور اگر نہ ہو پھر دیکھیں قابل واقع کہ ہے یا نہیں، جانے مرکب ہے تصدیق۔ امام تیمیہ کہتا ہے آج جائے لو، اور بندرے پتروں نام تو اچھا تجدید کر لیتے نہیں سمجھے، وہ اتنا کر لیتے اکثر کندوں کوئی تصدیق کا نام تو اچھا رکھ لیتے، ہے جال بھی بسیط نہیں، جال مرکب ہے، اس میں تصدیق کی تیسری، کیوں پہلا ظن، دوسرا تکلیف، تیسرا جال مرکب، چوتھا وہ یقین، یہی ہے نا بابا، یاد ہے کہ نہیں ساری کتابوں میں پڑھتے ہو، پہلا کیا ہے ظن، دوسرا تکلیف، تیسرا جال مرکب، چوتھا تصدیق کی تیسری قسم، ہے تصدیق کی تیسری قسم لیکن ہے جال۔ امام تیمیہ کہتا اکر کے اندر نام تو وہ اچھا تجویز کر لیتے، نام تجویز کرتے کوئی خبر نہیں کہ ہم کیا نام رکھ رہے ہیں، جہال بھی مرکب، جہل بھی بسیط نہیں، مرکب جہل ہے، میرے جہالت کا فروش لے آئے ہو، ایک معنی جی لیکن شکریہ معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، ایک معنی کر رہا ہوں، وہ خود جو اختلاف کرے یہودیوں کو خود بھی اس میں کیا ہے شک، ما لهم به من علم الا اتباع الظن، وہ میں اس لیے ساری گپت منطقی شروع کی ہے، جو تمہاری سطح نے کتنی شروع کی گپ کو شروع کیا ہے، اس کے نکلی کہ جو قرآن کا ظن ہے یہ وہ نہیں ہے جو منطقیوں کا ظن ہے، منطقیوں کا ظن اللہ بچائے اس سے، قرآن ظن کہتا ہے وہاں جس کو تم اپنے منطق میں وہم کہتے ہیں، نرا وہم نہیں سمجھے، نرا وہم جس کو پنجابی کہتا ہے، لوگ پنجابی کا ارتھ کرتے ہیں نا جن نکل جاتا ہے ذات نہیں نکلتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، واللہ تصور بھی نہیں کہ جن خدا شی ولیکن ظن، ورنہ تو کس سے وجہ سوائی کی نوائی ہے، پنجابی بھی کہتے ہیں جن نکل جاتا ہے لیکن ظن نہیں سمجھے، یہ ظن ہضم کیا کہ نہیں، وہم نہیں جاتا،
سمجھے میری بات کو؟ مراد کیا ہے؟ زن سے مراد کیا ہے؟ منطقیوں والا بے، یہ منطقی جس کو زن کہتے ہیں تصدیق، اس کو چھوڑو ورنہ وہ کیا بنا ہے۔ اگر وہ وہاں اس ماحول میں جب ہوتے ہیں تو تاریخ بھی پڑھاتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ یہ قرآن کا ماحول ہے۔ قرآن بھی چلو، قرآن کہتا ہے میرا شک کی شک کا کہاں کوئی یقین نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے الا اتباع ذات۔ اب ایک معنی، دوسرا معنی ولیکن شبہ لہم، کوئی شخص ہم شکر بنا دیا گیا۔ شبیہ، کون شبیہ؟ احد منہم، واحد منہم، کوئی ہے ہم شکر بنا دیا گیا، اس پر شبہ ڈالا گیا۔ شبہ ہی چیز اس پر ڈالا گیا۔ اب یہاں سوال آتا ہے اگر شبہ ڈالا گیا تو کتنا ظلم آئے گا؟ بلاول ایک آدمی کو مارا گیا، بلاول ایک آدمی کو مارا گیا، اس لیے اس کو مانا بھی سمجھ، اس کا سوال کا بات سمجھیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو عیسی علیہ السلام کو زیادہ ستاتا تھا، سخت ترین تکلیف دیتا تھا، ہوتے ہیں بعض بے ایمان اتنے دشمن ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر کی ذات کے در پہ ہوتے کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود ہمارے پیغمبر کو بھی تو ہمارے پیغمبر نے مروایا نہیں گئی، آتے ہیں نا۔ لہذا اس کی بات سمجھیے کہ وہ قرآن پاک اس کو کہہ رہا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سخت ستاتے ہیں، ایذا اور تکلیف رات دن دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ جو بہت ہی تکلیف دیتا تھا اور عیسی علیہ السلام کی در پہ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی پر شکل شبہ ڈال کر اس کو مروا دیا۔ یہ کتا تو مرے گا، سمجھ گئے؟ جس کو مارنا چاہتے تھے اس کو باعزت اللہ نے بچا لیا، اور جو اس کو ایذا دیتا تھا توحید کے بدترین دشمن کو اللہ اس کو مروا دیا۔ آپ سمجھے بات؟ اس لیے بات ان کے بات کھلی نہیں، کیوں؟ وہ جو اصل آدمی تھا وہ تو رہا، اور جو مارا گیا ہے تھا وہ ہمارا بھی کدھر گیا؟ اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، علم تو تھا پوری ذات کے ذات کتابیں ہو کری بات، سمجھ گئے؟ ایک دو مقام اس بیان کیے میں نے۔ اب ایک اعتراض آتا ہے یہاں، جس شخص نے بیان کیا اس کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ اصل یہ اعتراض ہے، یہ میں بتاتا ہوں، مسئلہ اور چلتا ہوں میں۔ سب سے پہلے جو انگریز کا پیرا پٹھو انگریز کا جو آیا تھا سر سید احمد خان، لوگ اس کی بڑی صفتیں کرتے ہیں، پرلے درجے کا یہ سب سے تباہی کا باعث کی شخص پیدا ہوا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جو انگریز کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اسلام کی بھی خدمت کی ہے۔ بعد ایک کارڈ بن گیا، کہتا ہاں بڑا کمال کر دیا۔ سب سے پہلی تحریر کرنے والا اور قرآن میں سے یہ شخص ہندوستان اس نے پھیلایا ہے، اس کے نکلتا تک رسالہ بھی اور تفسیر اس نے کی ہے، تفسیر اس کے بیان و قرآن، اور سب سے پہلا یہ شخص ہے جو قائل ہوا ہے ان میں سے کہ عیسی علیہ السلام مر گئے ہیں، اس کا باپ کا نام تھا یوسف نجار، یہ شخص ہے، اس نے کہا مر بھی گئے، قتل بھی ہوئی ہے، اور ان کے والد کا نام تھا کہتا تھا معاذ اللہ یوسف نجار، یہی لکھا ہے مرزا قادیانی نے، قادیانی نے بھی یہی لکھا ہے، جو لکھا ہے سر سید احمد خان نے، سر سید نے یہ لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، مارے گئے۔ اب اس کا جواب سن لو، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن پاک یہ نہیں کہتا قتل نہیں ہوئی، اس زمانے میں جو قتل کرتے تھے، جو طریقہ ہوتا تھا قتل کا، کئی دن تک اوپر لٹکا رکھنا ہو، سولی پر لٹکا رہا، اس قسم کا قتل ہوا ہے۔ یوں قتل تو نہیں سمجھے، قرآن اس قتل کی نفی کرتا ہے جو اس وقت مجرموں کو قتل کر کے اوپر چڑھایا جاتا تھا، کئی دن کا جاتا تھا، 3 دن تک، اس قسم کا قتل ورنہ ہوا ہے، لیکن وہ قتل نہیں سمجھی میری بات کو، کیونکہ یک لفظ اٹھا دیا گیا کہ محمد آج گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے عیسی علیہ السلام کو قتل ہوئی ہے۔ اس قسم کا قتل جو اور لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس قسم کا قتل ہونے کو یک لفظ اتار دیا، لہذا قرآن اس قتل کی نفی کر رہا ہے، نہ کہ مطلق قتل کی نفی، نہیں سمجھے؟ نہ مطلق قتل کی نفی کرتا ہے، نہ مطلق سولی کی نفی کرتا ہے، جو سولی متعارف اور قتل متعارف تھا اس کی نفی کر رہا ہے۔ سمجھ گیا سوال؟ یہ ہے سر سید کا کہنا، اور اسی کے مطابق چلا یہ بھی۔ اب ایک بات سمجھیے، اس کا جواب سمجھیے، وہ یہ ہے کہ تم نے پڑھا مطول میں، مختصر معنی میں
ساری کتابوں کا قانون کلیہ ہے. قانون کلیہ ہے وہ کیا کہ فعل آئے مفعول پر مطلق فعل بنا کسی قید کے وہاں فعل کی ساری صورتیں اٹھائی جاتی ہیں، اور جہاں قید ہو اس فعل کی قید اٹھایا جاتا ہے نہ کہ مطلق فعل. نہیں سمجھے؟ میں مسئلہ دیکھیے، ما ضربتہ بالسیف، ما ضربتہ بالسیف کا مانا کیا ہوگا؟ میں نے مارا ہے لیکن مارا بالسیف نہیں بلکہ کسی اور چیز سے. اگر یوں کہ جب ما ضربتہ مانا کیا بنے گا؟ میں نے اس کو مارا ہی نہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر فعل مطلق کی نفی ہو اس کی سارے افراد کی نفی ہوگی، اگر فعل مقید کی نفی ہو پھر اس قید کی نفی ہوگی نہ کہ مطلق ہو. سمجھو یہ ساری کتابیں لکھو، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب سرسیت کا کفر دیکھو، یہاں پر کیا ما قتلوا ہو وما صلبوا، مطلق قتل کوئی قتل کی صورت نہیں ہونے پائی پر کوئی سوری کی صورت ہو، ہر فرد قتل اور ہر فرد سوری کی نفی ہو رہی ہے نہ کہ قتل فلانا اور ایک سوری. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ وما قتلوا ہو وما صلبوا، پھر وہاں پہ قتل تو ہوئی ہے نہیں لیکن قتل کی شک سوری نہیں ہوئی. آئے قرآن سے کہا ہے 2 بار قتل کا، وما قتلوا پہلے بھی، وما قتلوا پیچھے بھی، بیچ میں کہا وما صلبوا. کیوں کہا؟ تاکہ یہ یقین آ جائے نہ سولی والی شک ہوئی ہے نہ قتل والی. سولی ہے خاص، قتل کیا ہے؟ ہاں اگر یوں کہتا ما صلبوا ہوتا خاص نہیں ہوا لیکن عام ہو. پہلے خاص کے لیے ایک جملہ رکھا ہے اور عام کے لیے 2 جملے. ما صلبوا سولی قتل والی بھی نہیں ہوئی، وما قتلوا کسی قسم کے قتل والی صورت بھی. آپ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ اب کوئی اشکال قادیانی کا نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ نہ کوئی مسئلہ رہتا نہ کچھ. باقی رہی یہ بات سب پہلے سوری کے. اب رہی یہ بات میں کہتا ہوں کہ ما قتلوا یقین برف اللہ ہے راکدی ادریس علیہ السلام کی آتا ہے. بھائی ادریس علیہ السلام نے اور عیسی علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. یہ جملہ صرف عیسی علیہ السلام کے لیے، جملے میں کسی شخص کے لیے. پہلے نفی اور وجود کی قتل کی یا سوری کی، اس کے بعد آئے بند. بعد میں کیا آئے؟ بند. رفع کا فاعل مفعول و زیرو اور آگے الیہ، آگے کیا ہو؟ یہ نہیں آیا کسی کے لیے سوائے عیسی علیہ السلام. صرف عیسی علیہ السلام کی جملہ اور کسی کے لیے جملہ سارے قرآن میں نہیں آیا. آگے کہ حدیث میں نہیں آ ہی نہیں سکتا. وَإِن مِّنْ آلِ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَإِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ کوئی نہیں آل کتاب میں سے، کوئی نہیں آل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر ایمان لے آئیں گے. نون تاکید سکیدہ ہے. نونو زمانہ کس کا ہوگا؟ استقبال کا. یہ بھی دلیل ہے عیسی علیہ السلام کے حیات کی. بات سمجھو، یہ بھی دلیل ہے عیسی علیہ السلام کی. إِن مِّنْ آلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ کس کے ساتھ؟ عیسی علیہ السلام. قبل موتہ کس کے ساتھ؟ نہیں سمجھے؟ موت روح کی نہیں، موت کس کی ہے؟ ساری زمینیں ہیں، ساری زمین گرتے آؤ پیچھے سے. اوہو اچھا میں کہہ رہا تھا ابن ساری ہی کی مرضی ہے. وہ وہاں سے چلتے آتے ہو نا ما قتلوا ہو اب ہی آ گیا. ابن اللہ بھی قبل موتہ ویوم کو یکونو ساری زمینیں ہیں. کوئی آل کتاب میں سے نہ رہے گا، نہ رہے گا. یہی تو وجہ ہے کہ جو قتل ہو گیا اس کی تلاش کیا وہ ملا کوئی نہ، اس لیے تمام ان کے نیچے بھی ہوا تھا. حیران ہو گئے تب برا کہتے اس طرح معلوم شکل قرآن کا اسی طرح فکر کے رب مطابق وہ ملا نہ. کوئی اور کتاب میں سے نہیں ہوگا الا لیؤمنن مگر ضرور ایمان لے آئے گا، ایمان لے آئے گا بھی ساتھ عیسی علیہ السلام کے. کوئی اور کتاب میں سے نہ ہوگا مگر ایمان لے آئے گا بھی ساتھ
ईसा अलैहिस्सलाम के क़ब्ला मौत ही पहले मरने। ईसा अलैहिस्सलाम क्या माना जी, माना समझो, क़ब्ला मौत ही पहले मरे, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत होगी उस वक्त कोई आल किताब न होगा मगर सारे आल किताब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आएंगे। क्या ले आएंगे? इब्नुल्लाह नहीं था, हाजत रवा नहीं था, खुदा तआला हाजत रवा। तो इस अब लगाओ ईसा भी जब मरेंगे, मरते वक्त सारे आल किताब सही ईमान ले आएंगे। किसके साथ? ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ले आएंगे। अब बताओ, अगर कहो अब मर गए हैं, मर गए तो सबको ईमान है, तो मेरे बेईमाना पे बेईमान। यहूदियों का भी पुराना कोहर भी मौजूद है, ईसाई अभी मानते हैं इब्नुल्लाह, तो है कोई नहीं, इब्नुल्लाह तो कोई नहीं। अगर कहो मर गए, बकौल मिर्जे के इतने मुतफावत कौन है, तैयारी करके आ जाओ। शेख साहब क्या बात कर रहा था जी मैं तुम्हें आपको? हाँ जी, कोई आल किताब में सुन रहेगा मगर ईमान ले आएंगे साथ ईसा अलैहिस्सलाम के पहले मरने, यानी मौत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले सारे आल किताब यहूदी होंगे या नसारा ईमान ले आएंगे। मुराद क्या है? मरने से पहले सबको मालूम हो जाएगा, वाकई में यहूदियों को भी गलती का इतराफ हो जाएगा, नसारा को भी गलती का इतराफ। जब मरने का वक्त आएगा, वो जो पूर्वी क़यामत में आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सब चीजें होंगी, उस वक्त वाकई में ईमान हो जाएगी, यकीनी बात है आएगी। वह यौम के लिए क़यामत का दिन आएगा, यकूनु यही ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिम पर शहादत देंगे। पढ़ा है ना कुरान काल में, कल तकरीर के अंदर जुमे में कहा था, आम तक लिन्नास तखदुनी उम्मिया इलाहने, कहेंगे या अल्लाह कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम वलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत रकीबा। कल भी मैंने तकरीर की, समझ लो मेरी बात को। अच्छा, एक तकरीर अगर कहा जाए कि मर गए हैं, अगर कहा जाए मर गए हैं, कोई मिर्जे कितने अक़वाल मुतहारिफ इसमें जितने कहीं कहता है कब्र में उसकी, कश्मीर में उसकी कब्र है। लो कश्मीर एक कब्र कोई निकली है जिसका पता कोई नहीं मरने वाला कौन है, कि तो ठीक ये कब्र यहाँ है ना, फिर ये इस्लाम की कब्र है। वो बदले पका कर इसे कब्र वहां यहूदी था ही कोई नहीं। वो कश्मीर में तो यहूदी कोई था, तो कश्मीर में नसरानी भी। कुरान कहता है कबला मौत ही सारे आले, कश्मीर में कोई आले किताब था, यहूदी था, कोई नसरानी था, तो वो किस तरह वहां जा मरे? कहते हैं कि कब्र इसका पता कोई नहीं मरने वाला, जिस कब्र का मरने वाला कोई ना पता हो उससे इस्लाम होंगे है। जिस मरने वाले मैयत का पता हो, नाम ने पता कह दो ये मैयत इसका नाम क्या है, इसे इस्लाम। क्या फूल बात है, खबर नहीं देते, सोचते थे मुर्शी दिन था, ओ इसे इस्लाम ये हुई भी है। ये ऐसे फिर रहे हैं, एक है बिल्कुल हासिल ये तब ही आयत बन सकती है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, कुर्बे क़यामत में उतरेंगे, उतरने के बाद शादी करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, जंग होगी, जंग होने के बाद फिर सारे आले किताब पे ईमान होगा, ये मरेंगे अपनी मौत। समझ गए? एक दूसरा माना ये भी करते हैं, दूसरा माना करते हुए देखो, इमिन आलिकताबी कबला मौते ही आले किताब, हर आले किताब मरने से पहले ईमान ले आता है। क्या माना? मरने से पहले उसका अकीदा ठीक हो जाता है, लेकिन वो ईमान क्या है? बहालत इस्तिरार वो मुतबर। समझे? जब मरता है होश आ जाती है कि वाकई में मैं गलती पर था। कहते हैं कुरान में आता है ना, पूछते मुशरिको ऐना मा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कितने जिनको पुकारा करते थे, जी जल्लू अल्लाह जी वह शाहिदु अला अन्नहुम कानू काफिर, जी हम तो काफिर थे इस इस्लाम को पुकार कर, पता तो लग जाता है लेकिन वो मानना मुतबर नहीं। कितनी तकरीरें हो गई? दो। दूसरी पहली तकरीर असल मैंने कर दी है, दूसरी के मना भी मैंने कर दिया है, इन मिन आल किताब इल्ला लियौमिन नबी कबला मौत यौमन यकून अलैहिम शहीदा। चलो आगे बत निकालो। बस मुश्किल मुकामात हो गए, अब तो थोड़ा सा ये भड़का निकाल लो ताकि सूरत हर हो जाए। बस भाई मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुम मुनाजिर से तुम्हारी मर्जी की जो कुछ कर रहा है। हमें तो जब तक मकाम अपनी जो मेरी ऊपर जिम्मेदारी आज होती है
اس کو میں نہ کروں تو پھر میرا دل خود نہیں خوش ہوتا. یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان تکبروا اللہ معذمات وکان علیم الحکیمہ. بس ترغیب اس بات آؤ یہ پیغمبر آ گیا ہے. یہی وہ پیغمبر آنے والا تھا جو آ گیا ہے جس نے مسئلہ توحید کا کھول کر دیا. ترغیب الی ایمان ترغیب الی قبول دعوت توحید کہ اے لوگوں آگے رسول میرا حق بیان کرنے کے لیے اس کا مسئلہ مان لو. آگے تم مسئلہ مان لو. یکن خیر لکم کہنا معلوم ہے یکن خیر لکم ہے ہو جائے گی خیر تمہارے لیے. وہ پڑھا تھا کتابوں میں ان کتنا شکری کر مل رہا ہے اس کا مطلب کی بات یا الذات الدین اللہ بالله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ. میں نے سمجھایا اس آیت میں اختلاف ہے. یہ شاہ مدارک کہتا ہے یہ خطاب ہے یہودیوں کو. کس کو ہے؟ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ خطاب ہے نصارہ کو. کیا میں نے کہا جی کیونکہ اصل جھگڑا کیا پڑا ہوا ہے. اب تک جو پیچھے ایک ورد سن رہا ہے کس کے حق میں تھا؟ یہودی کے حق میں تھا نا. پیچھے سارا بیان آ رہا ہے کس کے حق میں؟ یہودیوں کو. اس بنا پر صاحب مدارک کہتا ہے کس حق میں لاؤ؟ یہودیوں کی. لیکن کلمات جو جا رہے ہیں نا کلمات ایسے معلوم ہے نصارہ کے حق میں ہے. پوچھو کہ ماں اب تو ساری بوری دو پانے تھا ہوا کہ یہودیاں میں بیان راگ رہے تھے بھائی کے معلوم نہ ہو بیان چاہ دے نہ آل یہودیاں نے. لیکن جب وقت کی کلمات آ رہی تھی کہ اگر معلوم نہ بیان چاہتے دوبارہ نصارہ تھے اور دے وجہ شاہ اللہ بھائی نصارہ اور عیسیٰ میں مدارک بھائی کس طرح دوبارہ دے آل کتاب یہودی. پوچھو اس بورے شیخ زمون کے کیس دے شیخ بھائی کی دور ہوتی بس ایک ہی جگہ تو کوئی میرے شیخ نہیں بول رہے. شیخ کی نہیں بڑی مشکل مقام ہوتا بھی آدمی آکے شیخ اتنے بول رہے تھے آپ مار طرح ہوئے اللہ بھی رحمتوں میں شیخ ہوتے. ایک کتاب اور لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو ونعبد اللہ نہ خدا پر حق بات ہے. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح کا عیسیٰ بیٹے مریم اللہ کا رسول تھا وکن خدا کا کلمت القاہا الی مریم خدا نے جان مریم روح نو خدا کی طرف سے روح تھا. روح تھا خدا کو خدا نے جانا کلمہ تک ان سے پیدا کر دیا. یہ کہاں سے بن گیا کہ معبود بن گیا. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ رَسُولِ ایمان اللہ کے رسول وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. یہ جملے سارے جو نصارہ کی تبدیل میں ہے کہ نہیں یہ جملے کس کے حق میں ہیں؟ اور بابا یہودی تو ثلاثہ نہیں کہتے تھے نا. اس لیے شاہ اللہ کہتے ہیں یہ کس کے حق میں ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ نہ کہو تین مارو انتہو خیر لکم. رک جاؤ تین کہنے سے حق ہوگا یہی بہتر تمہارے لیے. یقول انما اللہ الہ واحد. ہاں اللہ ہی ایک الہ ہے پکارے سننے والا حاجتیں پوری کرنے والا مصیبتیں دور کرنے والا. اس ایسا معبود نہیں ہے. چھوڑو اس کو معبود نہ بناؤ. معبود ہوتا تو اس کو ہم اٹھاتے کیوں؟ معبود ہوتا تو اس کے اختیار میں کیوں ہوتا؟ لوگ مارنا چاہتے تھے ہم نے اس کو بچایا. رفع اللہ ہو الہ سبحان اللہ یقول الولد پاک ہوتا ہے جنت میں بندے ہو لہما السماوات و ما بین الارض و ما بین الارض لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. نہیں نہ چڑھاتا مسیح کہ اللہ کا عبد ہو جائے. وہ کہتا ہے شکر ہے میں خدا کا کیا بنوں عبد. وہ عبودیت پر خوش ہوتا ہے تم اس کو معبود بنا تو حیا کرو کوئی شرم کرو. وہ تو معبود نہیں بنتا. بنل بڑا ہے کہ تم کے رسول نے کہ معبود نہیں بنتے. ومن یستن عبادت یستغفر فسجدوا الی جميع. جو ناک چڑھاتا ہے خدا کی بات سے سرکشی کا خدا کا ٹھہر کے قیامت کے دن فامر جاؤ صالحات جو ایمان لانے کو کرنے سے فیوفیہم اجورہم کر دے گا پورے ان کے وہی بھی حضرت مستنہو تیوہ روی ہے. جو مثلا ایمان سے نہ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت سے نہ چاہتے ہیں گھروں کو بگاتے بس تک رسل کے لیے حضرت اللہ برنیما عبداللہ وراج من ولی مرال سیرا ہمیں ولی اتنا مددگار. یہ کیوں چھوڑتا جاتا ہوں؟ اور دیکھا لا یجدون لہم من دون اللہ. اس کا مطلب نہیں کر سکتا نا. اب ہندو ایسے چھوڑتا ہوں تو کہتا ہوں جلدی کر دو بھائی. لا یجدون کو من میں کیا کروں ہے لہم کی مرضی بتاتا ہوں. اب وَيَا أَيُّهَا النَّاسِ پھر آگے یا ایُّهَا النَّاسِ. اور جو پہلے کام اسی کا یاد کرنے کا ہے وہ یا ایُّهَا النَّاسِ کا جواب رسول
یا انک جا برہان من ربکم، اے لوگو برہان آ گیا، پیغمبر آج وہاں کیا کہ رسول آیا، یہاں کیا کہا برہان، برہان ہے برہان، یہ آخری برہان ہے خدا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرآن، انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے اتارا تمہارے اندر نورا، دیکھا انزلنا الیکم، یہاں نور سے مراد کیا ہے، یہاں نور سے مراد کیا ہے، انزلنا الیکم نورا، اس نور سے مراد کیا ہے قرآن، آگے بھی آنے والا ہے، وہاں کہیں گے بولے جی رسول اللہ نور ہے جی نور ہے، بشر نہیں ہے، مسئلہ بیان کر، قرآن صاف لفظ ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، جو ایمان اللہ کے ساتھ اعتصام پکڑا، بس ختم ہو گئی یہاں تک۔ یہاں آیت میں صاحب کی بات ہوتی ہے، صحیح بات تو یہ ہے دل مانگتا ہے شاہ ملت کی بات، دل مانگتا ہے شاہ ملت کی بات، قرآن پاک جو رویہ ہے نا پیچھے زیادہ تر نصارہ کے ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن پاک میں یہودیوں کی برائیوں پر بحث کرتے 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 کہ یوں معلوم ہوتا ہے شاہ ملت جسے لکھتے ہیں، پہلے یہودیوں کی برائی لکھتے 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 آ گیا ہے، چڑھتے کتاب قرآن کہتا ہے یہودیوں تم اس پیغمبر کی توہین کر کے کافر ہو چکے ہو، اور نصارا تم اس پیغمبر کی عبادت کر کے کافر ہو چکے ہو۔ نہیں سمجھے میری بات کو، میں بہت سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ یہودیوں تم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے ساتھ کوہرے ہیں، وہ قول ولا مریم اور انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، تم اسی عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی مریم کی توہین کرتے کافر ہو چکے ہو، اور نصارا تم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی بجائے عزت زیادہ بڑھا کر کافر ہو، دونوں طرف سے کافر ہو، دو کافر بھائی بولو، ایک توہین کر کے کافر، ایک شان ہو، سمجھے میری بات کو، دو کافر، ایک شان کٹا کر کافر ہو چکا، دوسرا شان ہو بہترین ربط شاہ دنیا کا ہے، اگرچہ مدارک اندھی ہے کیا ہے، دیکھو ضروری ہے بات کہ ہر آدمی کی بات اچھی ہو، دیکھنا دل سے دیکھو خدا جانتا، اندر سے کبھی چاہتی کہ شاہ دنیا کا قول ہو، نہایت اچھا معلوم ہوتا ہے، سمجھے میری بات کو۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کٹا کر قتل تسلیمی وغیرہ کی باتیں کہہ کے کر شان کٹا کر کافر بن چکی تھے، اور نصارا اس کی شان بڑھا کر معبود بنا کر کافر ہو، سمجھ گئے؟ حق بات یہ ہے دونوں کا، شان کٹانے والا بھی کافر، شان بڑھانے والا بھی ہے کیا، عبداً للہ، بندے بندے روح منہ ہوتے کلمۃ اللہ، بات سمجھے؟ ہمارا بتائیے دل تو یہ کہتا ہے شاگرد کی، شاید مدارک نے باقبر کو دیکھ کر کہا ہے بات بنتی ہے، شاگرد کی بات پڑھ چکے ہو، انہی مرون حالا کا لیس لہو والا وَلَهُ أُخْتٌ وَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَظْلَمُ مِنْهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَكَانَ ذَلِكَ رِجَالٌ أُنثَىٰ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، بیان کرتا ہے خدا، یہ سارے بیان کر چکا ہوں، کہہ چکا تھا اس نے، اس ضرورت لگا چکا ہوں پہلے کہ سورت کے ابتدا بھی نصاب پر چلا تھا، اور سورت کے آخر کے اندر بھی نصاب کے احکام ہو، تاکہ ابتدا اور انتہا ہوتا کہ نہیں میوہ، جو بیج بوتے ہو، جو بیج بوتے ہو درخت کے آخری میوے سے وہی بیج نکلتا ہے، واللہ نے کتاب سے وہی ہو کن قسموں کا کہ کن قسم کے اوپر رہی ہو، ہوا دیا کہ درخت اسی ہو، دعویٰ پھٹ راوڑی ہو، آخر ہوائی جانا نازی کن کے ہو دیتا سو تو ہو کوشی ہو، جب قرآن پاک اندر سکے کتاب کے اقتدار انتہا دونوں سے دیو جوشی بڑھ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے نصاب پر بھی زور دیتا ہے، ایک شبی کا جواب بھی دینا تھا، کیونکہ ہم بدل رہے تھے نا کہیں وہاں سے خلقی نے لگ جاتی کہا کہ وہ بابری مراد ہے، یا احیاء اللہ کی ایک امدرہ کا ایک میزی بھی کہا رہا تھا قرآن پاک کی سورت کا مقصود اعلیٰ کیا ہے، جہاں خدا کی توحید بیان کرنی وہاں احکام نصاب کو بیان کرنا آگے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، خدا کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، من ان تضلوا، من اجلیہ یعنی اللہ تضلوا، من ان تضلوا بھول جانے سے، غلطی کھانے سے، کہیں غلطی نہ کھا جاؤ،
گمراہ نہ ہو جاؤ، غلط راستے پر نہ چلے جاؤ۔ قرآن صحیح سے بیان کرتا ہے تاکہ اور راستوں پر نہ چلے جاؤ، صحیح راستوں پر تم رہو۔ سمجھ گیا بات میری کہ یا اللہ تضلوا، تاکہ گمراہی میں کہیں آ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے کو جاننے والا ہے۔ دیکھا ہے یہ بھی سورۃ نساء بھی ہو گئی۔ سورۃ نساء کے جو مقامات مشکل تھے نا، میں نے اپنی طرف سے برقرار کر دیے، اتار کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلي الصيد وانتم حرم من اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا توفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلي الصيد وانتم حرم من اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ وليشهر الحرام والهدي والكراهية والعامين البيت الحرام يقتلون الحضر من الذبح والضمانة وإذا حلتم الصلاة لا يجرون بشراركم من يصدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعملوا الإثم والتقوى ولا تعملوا الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ لو سورۃ مائدہ کا ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے، سورۃ مائدہ کی ربط کو دیکھیے، یعنی پہلے سورۃ فاتحہ میں یہ کہا گیا کہ سورۃ فاتحہ میں یہ کہا گیا ہے ان اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں کہا گیا ایاک نعبد، یعنی ولا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما عبدت الیہود، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مراد مانگتے ہیں اور تیرے سوا بکرا سے عبادت نہ کریں گے، بکرا کی گائے کی بچڑے کی جس کی یہودی کرتے رہے۔ سورۃ آل عمران میں کہا گیا وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران كَمَا عَبَدَتِ النَّصَارَىٰ، اور آل عمران کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، مائی مریم کی یا حضرت حزیر کی، زکریا علیہ السلام کی، ان کی عبادت نہ کریں گے جس کے نصارہ کرتے رہے۔ یہ اور ہو گئی بقرہ بھی ہو گئی سورت اور آل عمران بھی۔ آگے کہا گیا جب تم بالکل غیروں کے پکارنے سے عبادت سے بچ جاؤ گے تو اس کے بعد تم پر یہ بھی لازم ہے کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرو، کسی قسم کی عورتوں کے حقوق کے اندر کمی نہ ہونے پائے۔ یہ کہا گیا سورت نساء میں۔ اس صورت میں کہا جائے گا جب تمہیں حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی تم پورے کر لو گے، یعنی اور تم کے حقوق کے اندر عام لے لو، حقوق اللہ بھی ادا کر لو گے، حقوق العباد پر بھی پختہ ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تم پر خوان کی رحمت بھی اتارے گا آسمان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ینزل علیکم ربکم من السماء وعدۃ من السماء، اللہ تعالیٰ تم پر خوان کے آسمان سے رحمت کے اتارے گا، یعنی مائدہ سورات کے رحمت کے، خوان کی رحمت کے۔ سمجھے میری بات؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خوان کی جو ہے رحمت کی وہ تمہارے لیے آسمان سے اتارے گا بشرطے کہ تم نے اگر یہی کام کیا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے سورت اور اس کا نامی ربط ماقبل کے ساتھ۔ اب اس سورت مائدہ کا خلاصہ۔ اچھا، سورت مائدہ میں دو مضمون ہیں، سورت مائدہ میں دو مضمون ہیں۔ ایک مضمون جیسے سورت مائدہ وہ ہے کہ جس سورت مائدہ کی ابتدا میں بڑا اشکال رہتا ہے۔ سمجھیے میری بات کو، سورت مائدہ کی ابتدا میں بڑا اشکال رہتا ہے، آدمی اگر سوچتا ہے تو غور کرتا ہے۔ دیکھیے سورت مائدہ ابتدا شروع کی یہاں سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، اوفوا بالعقود وعدے پورے کرو، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے بہیمے۔ وہ کیا انعام؟ بہیمی کی اضافت انعام کی اضافت بیانی ہے، بہیمی کی اضافت انعام کی اضافت کیا بیانی ہے۔ حلال کی گئے تمہارے لیے جانور، یعنی ایک ایمان والو وعدے پوری کرو، جانور تمہارے لیے حلال کی گئے،
کوئی بات عجیب و غریب بنتی ہے. اے ایمان والوں وعدے پورے کرو، جانور حلال کیے گئے. کوئی بات تو بناؤ، یہ کیا بات بنی، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی بات ہوتی تب بھی ہم کہتے چلو جی فلانی بات ہے. اے ایمان والوں وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو، جانور حلال ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایک موندی فقیر ہوتا تھا، موندی ہوتا تھا فقیر میرے حضرت کے زمانے میں. کہتے تھے تھا وہ مجذوب صحیح. حضرت صاحب ہمارے بھی اس کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور یہ بھی آتے ہمارے ساتھ کہتے حضرت خود اس کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے. اور وہ کئی بار یوں ہوتا تھا، ننگا رہتا تھا. کہتے ہیں جب حضرت صاحب جا رہے تھے کوئی اس کو کشف ہو گیا یا کچھ بات ہوئی تو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کشف کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں، حجت تو ہے ہی نہیں. تو کہنے لگا جلدی کرو، مجھے کپڑا دو، میں اوڑھتا ہوں، کوئی مولوی آ رہا. پھر حضرت گئے اس کے پاس بیٹھے رہے. کہتے ہیں میں جب بیٹھا تو کبھی کہتا ہے بکریاں چل رہی ہیں پہاڑ پر، سکندر مارا گیا نا. کبھی بکریاں چل رہی کہہ رہا تھا، کبھی بکریاں سکندر مر گیا، کبھی کچھ یاد ہے یہ کیا بات ہے، کبھی بکریاں کیا تھے، سکندر کے کیا جوڑ، سکندر کے مرنے کا بکری کے ساتھ جوڑ کیا ہے. لیکن کہتے تھا وہ کبھی کچھ کہہ دیتا تھا، کبھی کچھ کہہ دیتا تھا. استغفر اللہ معاذنا، خدا کی کلام کوئی مجذوبی کلام تو ہے ہی نہیں. وعدے پورے کرو، جانور حلال ہے. سمجھ گئے؟ یہ جانور حلال ہے، یہ تو ہے نا اردو میں، پنجابی اس کو کہتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال ہے. ڈنگر ہمارے پنجابی کہتے ہیں ڈنگر، ورنہ تو کی سوا یہ ڈنگر وہی ہے. وعدے پورے کوئی ڈنگر حلال دیا، کوئی اضافہ مطلب جوڑو. رستوں سے مطلب دے مضمون کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی کلام کا عجیب بات ہے. وہ تو خدا کہتا ہے جانور حلال ہے، ڈنگر حلال ہے. وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال ہے. سمجھ گئے؟ تو کیا ڈنگر پہلے حلال نہیں تھے کہ خدا اب کہہ رہا ہے ڈنگر حلال ہے؟ بہرحال ایک ایسا جب ہم گئے تھے نا پڑھنے سے، ہم اپنی ساری کتابیں منطق وغیرہ کی پڑھ کر گئے تھے. یہ معقولات وغیرہ سب بلاغات جتنی بھی تھی یہ قریب ہمیں یاد تھی ساری. اور اس زمانے میں اندر اس کا ہمیں شوق بھی یہی ہمیں سمجھتے تھے اسی کا نام ہے منطق، معقولات، فلسفہ، ریاضی وغیرہ کو یاد رکھنا. اور وہ گپیں یاد کی تھی، پڑھی تھی، جن گپوں کے لیے آج ہمیں کوئی ملتا ہی کوئی نہیں. کیا نہ کیا بنائی تھی. وہ ساری چیزیں بھی پڑھنے کے بعد ہم گئے ان کے پاس، تو ہمارے شیخ نے ہمارے سامنے پہلے یہی سوچ رکھی تھی. تو ہم 2 بار قرآن پاک پڑھ کر گئے تھے انگریزی سے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا تم کس زمانے کا دن ہم مرید ان کو یہ تو کچھ ہم بھی ایک سمجھے کہ چلو اساتذہ میں سے ایک استاد ہی خدمت آئے ہیں. تو یہی جگہ نکالی تو انہوں نے ہمارے سامنے جلالین بھی باقی تفسیریں نے فرمایا کہ یہ جگہ سمجھاؤ خدا کیا کہتا ہے، بس خدا کی مرضی کیا ہے یہ سمجھاؤ. یوں سمجھو ہم آپ کے سامنے بالکل سارے جاہل ہیں. فرض کر لو 1 منٹ فرض کر لو میں بھی، یہ سارے مرید جتنے ہمارے بیٹھے ہم سب جاہل ہیں. جاہلوں کو تم سمجھاؤ خدا کیا کہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے. اے ایمان و وعدے پورے کرو، ڈنگر حلال. کیا مطلب خدا، مطلب کیا خدا کا. پھر آگے غیرہ پر بھی بحث ہوئی ہے. بہرحال غیرہ کیا واقعی ہوتے کیا نہیں، بڑے کچا خاصا ہے. بہرحال ہم بھی دیکھتے رہے کوئی چیز طبیعت اندر سے خود کہتی تھی کہ بات بنتی نہیں. دیکھو نا جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ جب تک دل اپنا نہ اطمینان کرے دوسرے کو سمجھائے کیا. آدمی تبھی سمجھا سکتا ہے کہ پہلے دل اپنا اطمینان کر بھائی دل بات دل مان کے کی ہے چیز. دل ہمارا نہیں کہتا تھا لیکن وہ حاشی دیکھ کر جو دل میں آتا تھا بیان کر دیتے تھے. تو وہ بات دل اپنا بھی نہیں مانتا تھا. بہرحال یہ ہمارے حضرت نے یہی سورت اس لیے ہم سے پوچھا کر یہی سورت ہمیں شروع کرائی اور اس سے بڑھ کر ہم پڑھتے گئے آخر تک. پھر اس کے بعد ہم پہلے تو آج تک میں بھی اسی طریقے کو جاری کیا ہوا تھا. سورت مائدہ سے ہی شروع کرایا کرتا تھا. یہ پہلا سال ہے کہ میں نے سورت فاتحہ سے شروع کرایا. اب یہ چیز سمجھ آ جائے گی بشرطے کہ آپ پہلے خلاصہ دیکھیے پھر آئے گی. اچھا پھر آپ سمجھائیں گے. خلاصے کے طور پر یہ سمجھے کہ سورت میں 2 مضمون ہوں گے. ایک مضمون ہوگا
نفی شرک فعلی، دوسرا مضمون ہوگا نفی شرک تصرف، نفی شرک فعلی، دوسرا مضمون ہوگا نفی شرک فی تصرف، یعنی دو قسم کی شرکوں کو قرآن یہاں اٹھائے گا، شرک فعلی ایک اور شرک فی تصرف دو، ان دو کو پھر تفصیل سمجھو، ممکن ہے کئی ساتھی بالکل نئے آئے ہوں، یہ ان کے لیے دو لفظ آجوبے ہوں۔ شرک تصرف یہ ہے کہ سارے نظام عالم میں متصرف، کارساز، نظام عالم کو چلانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، پکارے سننے والا ایک اللہ ہے، دوسرا سمجھے اللہ اس نظام عالم کو پیدا کر کے چلانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی یہ کہے اللہ بھی تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں متصرف، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، بزرگان دین، وہ بھی کارساز ہیں، وہ بھی پکارے سن رہے ہیں، وہ بھی مصیبتیں دور کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا شرک پھر تصرف، قرآن اس کو اٹھائے گا۔ آپ سمجھے بات؟ اب آتے شرک فعلی، یہ جو لوگ پہلے سن چکے ہیں وہ اس معاملے کو خوب سمجھ چکے ہوں گے، ان کے لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، آخر میں وہ آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں، جن لوگوں نے پہلے جوار و قرآن پڑھی ہے وہ آپ خوب اس سے واقف ہوں گے۔ اور نبی سے تو فعلی یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو سمجھتا ہے کہ کارساز اللہ ہی ہے، جس آدمی کا عقیدہ ہو اللہ کے سوا کوئی اولیاء کرام میں سے، بزرگان دین میں سے کوئی کارساز نہیں، پھر اللہ ہی کے نام کی نیازیں دیتا ہے، خدا ہی کے نام کی منت دیتا ہے، منوسی دیتا ہے، نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے، یہ پختون اس کو کہتے ہیں منخت، منخت کہتے ہیں نا، منخت ہے کہ نظر میں یاد پنجابی والے کہتے ہیں، منت منوتی میاں والی والے کہتے ہیں، پختون کہتے ہیں منخت، کوشی یہ جب سنتے ہیں کہ کارساز بھی اللہ ہے اور وہی کارساز ہے، وہی پکارے سننے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی کارساز نہیں، تو لازمی بات ہے منخت اسی کے نام کی دے گا، نیاز اسی کے نام کی دے گا، منت اسی کے نام کی، یہ ہو جائے گا خدا کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے گا، جس نے چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام بنائے گا، مثلا خانہ کعبہ کے گردے کی لکڑی کاٹنی حرام ہے، نہیں کاٹے گا، کوئی وہاں شکار نہیں کرے گا، سمجھے میری بات؟ یہ ساری ہو جائیں گی، اللہ کی تحریمات کو باقی رکھے گا، خدا کے نام کی نیازیں دے گا۔ یہ دیکھو بات ہوں، شرک بیان کرتا ہوں، شرک یہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام بھی، بزرگان دین بھی، اللہ کے پیارے بھی کارساز ہیں، وہ بھی کارساز ہے، پکارے سن سکتے ہیں، سن رہے ہیں، مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، پھر لازمی بات ہے ان کے نام پر بھی نیازیں دے گا، ٹھیک ہے جی، ان کے نام کی منت دے گا، ان کے نام کی منع دے گا، ایسے 11ویں ہے، پھر ان کے نام کی نیازیں دے گا، منع دے گا، سمجھ گئے؟ پھر ان کی وجہ سے بھی کئی چیزیں حرام بنا لے گا، ان کی وجہ سے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام بنا لے گا، یہ اب ہو جائے گا، دیکھا خدا نے حرام نہیں کی لیکن خود مشرکین حرام کرتے تھے، معبودوں سے ڈر کر یا امیدیں رکھ کر، وہ کہ تحریمات مشرکین اور نیازات مشرکین، سمجھ گئے؟ پہلا تھا نیازات مومنین، اللہ تعالیٰ کی نیازیں ہیں اور خدا کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اب اللہ نے حرام نہیں کی، مشرکوں نے اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حرام بنا ڈالا، کیوں؟ اگر ہم حلال سمجھی کی تو ہم سے فلاں حضرت ناراض ہو جائے گی، ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے، سمجھ گئے؟ ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، 11ویں سے بھی دیتے ہیں نا، وہ کہ اللہ ہی کو سمجھ کر کارساز خدا کے نام کی نیاز دی جائے تو وہ تو جائز ہے، لیکن اللہ کے سوا غیر کے نام کے اگر کارساز سمجھے اس کے نام کی نیاز دی جائے تو اس کو شریعت اٹھائے گی، اور غیر کی وجہ سے غیر کو کارساز سمجھنے کی وجہ سے
کوئی چیز خود بخود حرام بنا دی جائے تحریمات مشرکین، قرآن اس کو بھی کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ اس طرح ہو جائے نبی شرک کو فعلی۔ آپ سمجھ گئے؟ جہاں کارساز کا سوال ہے، پکارنے کا ہے، وہاں میں کہا کروں گا نبی شرک کو پھر تصرف۔ جہاں نیازوں کا مسئلہ ہوگا، تحریمات مشرکین کی مٹانے کا مسئلہ ہوگا، وہاں کہا جائے گا نبی شرک کو فعلی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ میں نے اس لیے کہا ہے، جو ساتھی بالکل نیا ہے وہ پھر سمجھ لے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھ اس بات کو، لفظوں کو ہینڈ کرتا ہوں، یوں سمجھ لیجیے۔ یہ بھی کہے گا خدا کی نیازوں کو باقی رکھو، خدا کی تحریمات کو باقی رکھو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی حرمت کو باقی رکھو، اور جو چیز اللہ کے نام کی نیازیں ان کو باقی رکھو، ان کا کرو باقی۔ سمجھ گئے؟ لیکن کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کارساز نہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی غیر کے نام کی کوئی نیاز نہیں ہونی چاہیے، اور خدا کے ساتھ کسی غیر کو جس سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام بھی نہ بناؤ۔ پھر عنوان تبدیل کرتا ہوں، تحریمات مشرکین اٹھاؤ اور نیازات مشرکین کو اٹھاؤ، خدا کی نیازوں کو جاری رکھواؤ۔ عنوان تبدیل کر رہا ہوں، ایک ہی چیز ہے، عنوانات میں تبدیل کر رہا ہوں۔ سمجھے میری باتوں کے لیے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ تو خدا کی نیازات کو رکھوا جاری کرواؤ، نیازات اللہ کی نیازوں کو جاری کرواؤ، خدا کی تحریمات کو باقی رکھواؤ، لیکن خدا کے سوا غیر اللہ کے نام کی نیازوں کو، تحریمات مشرکین کو مٹا دو اور نیازات مشرکین کو اٹھاؤ۔ سمجھے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ یہ ہے کہ اس مسئلے کا نام کیا رکھا کروں گا میں؟ نبی شرک کو پھر نبی شرک کو پھر، جہاں صرف اتنا ہوگا کہ کار ساتھ نہ دوسرا کوئی نہیں، بس نیاز شادی ہوگا وہاں نبی شرک کو۔ آپ سمجھے گا؟ اب تک مسئلہ حل کر دیا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ صورت میں مشکل ہے، یہاں جتنی مشکل صورت تھی اتنی میرے شیخ نے اس کو خوب حل کیا ہے۔ مجھے یہی صورت پہلی بار ہم نے یہ پڑھی تھی، اس لیے صورت ہم سے ایسی نہیں لگتی تھی کہ ہے جتنا باقی صورت لگی تھی۔ میں نے ڈابیل قرآن پاک پڑھایا تھا جا کر وہاں، تو میں نے بھی شیخ کو لکھا تھا حق اپنے، میں نے کہا معاہدہ پڑھا تو دی ہے لیکن دل میں جا کر اس کا خلاصہ نہیں بیٹھ رہا، ورنہ کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت نے یہاں لکھ کر بھیجا تو میری طرف 3-4 سطریں تھی جو آخر میں کہوں گا، اچھا وہ آ جائے گا پر دیکھنا، میں سمجھاؤ، اب خدا سمجھاؤ گے۔ اس صورت میں وہ ہے کہ 2 مضمون ہوں گے، ایک مضمون نفی شرک کو فعلی، دوسرا مضمون نفی شرک کو پھر تصرف۔ دونوں مضمونوں کے درمیان ہوگا امر مصلح۔ اب مجھے ربط میرا لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی، جہاں آئے گا نماز کا مسئلہ، وضو کا ہم کہہ دیں امر، ہمارا خود ربط لگ جائے گا۔ باقی محسرین ربط دینے میں کرے گی توجیحات، کیوں آگے نماز، یا اللہ پیچھے کوئی چیز ہے، آگے بیچ میں نماز کتنا آگے، وضو کس طرح آ گیا، وضو کو جوڑ ہی لگتا، ہم کہتے ہیں امر مصلح، یعنی اللہ تعالیٰ اس نماز سے اور وضو اچھے کر کے نماز ادا کرنے سے خدا طبیعت کی اصلاح کر دیتا ہے، احکام ماننے پر طبیعت غائب ہو جاتی ہے۔ احکام کا انکار نہیں کرتی طبیعت، بلکہ احکام ماننے پر طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ ایک سمجھے میری عرض کو؟ تو اس بنا پر کہ میں نے کیا کہا، نفی شرک کو فعلی، پھر کیا کہا نفی شرک کو پھر تصرف، نفی شرک کی فعلی اور نفی شرک کی تصرف کے درمیان میں امر مصلح۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ آگے پہلا مضمون میں نے کہا نفی شرک کی فعلی، دوسرا مضمون نفی شرک کی تصرف، دونوں کے درمیان امر مصلح یعنی نماز اور وضو کا مسئلہ، جس سے اللہ تعالیٰ طبیعتوں کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ نماز کی اور وضو کی باقاعدہ عادت و اچھی، اللہ تعالیٰ احکام باقی تعمیل کرنے پر طبیعت کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے، طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے۔ سمجھ گئے؟ طبیعت میں وہ تنفر نہیں رہتا دین سے، دین سے آدمی ہٹنا شروع ہو جاتا کہ نماز سے ہٹ جاتا۔ ایک سمجھ گئے؟ یہ 2 مضمون ہو گئے۔ پھر ان دونوں مضمونوں کو قرآن پاک آگے جا کر اعادہ کرے گا۔ علی سبیل لفظ نشر غیر مرتب، علی سبیل لفظ نشر غیر
مرتب، یعنی اعادہ کرنے میں پہلے نفی شرک تصرف کا اعادہ ہوگا، پھر نفی شرک فعلی کا اعادہ ہوگا، سمجھ گئے؟ تو اعادہ کرنے میں ترتیب بدل جائے گی، پہلے اعادہ ہوگا نفی کو، پھر تصرف کا، پھر اعادہ ہوگا نفی کو فعلی کا۔ البتہ یہ ہے اعادہ کرنے سے پہلے یعنی دو مضمون پہلے بیان کی جائیں گے، پھر دونوں کا اعادہ ہوگا۔ اعادہ سے پہلے زجریں ہوں گی، ان لوگوں پر زجریں ہوں گی جو لوگ ان دونوں مضمونوں کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی شرک تصرف بھی کر رہے تھے اور شرک کی فعلی بھی۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ سارے سورۃ مائدہ کا خلاصہ۔ پھر سمجھ لو یعنی پہلے بھائی میں نے 1-2 منٹ پہلے لیتا ہوں، پھر میں وہی کہتا ہوں ابتدا میں یا بالعقول، یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ حصہ اول نفی شرک کو فعلی، نفی شرک فعلی، پھر سوا 149 149 میں یا امر مصلح کا بیان، امر مصلح کا بیان، پھر سوا 152 یعنی 52 ہے تیسری سطر، یا الکتاب جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ نفی شرک اس مضمون ثانی نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فی التصرف